نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشمس، اس سورۃ مبارکہ کا بھی بنیادی مقصد آخرت پر ہی ہے، اسی کانسیپٹ کو مزید ایلیبوریٹ کیا گیا ہے۔ سورج کی قسم کھائی گئی ہے، آسمان، زمین، دن اور رات اور چاند، ان سب کا سورج سے کیا لنکڈ ہے، پہلے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان کے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے، تقوی، فجور، ان دونوں کے فرق کو واضح کیا گیا ہے، اور اسے واضح کرنے کے لیے کائنات کی مثالیں فراہم کی گئی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ فرمایا والشمس والضحیٰ، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم۔ کتنی خوبصورت طریقے سے کلام ہے، کتنی یونیک چیزیں، ایسی معجزاتی چیزیں جو کہ پرائز لیس ہیں، جس کا کوئی نیم البدل ہی نہیں اس دنیا میں، اور ان کی خوبصورتیوں کو اجاگر کرتا ہے قرآن۔ ان کی طرف قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دلائل کو واضح کرنے کے لیے، اور اللہ کی رحمتوں، اس کی نعمتوں سے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ کتنی خوبصورت نعمت ہے اللہ کی دھوپ، اور اس سے بھی خوبصورت نعمت ہے سورج، جو وہ دھوپ جو ہے میسر کرتا ہے انسان کو۔ پھر فرمایا اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ اب چاند پیچھے کیسے آتا ہے؟ یعنی سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو چاند اس کے پیچھے پیچھے، رات جو ہے اس میں واضح ہو جاتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ اور پھر اب سورج کا تعلق کس سے پہلے ہے؟ چاند سے، چونکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ اور پھر اس دن کی قسم، وہ دن جو ہے جو سورج کو نمایاں کرتا ہے۔ اگر اس کو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی گہرے معنی رکھتا ہے۔ یہ جو سائنس اس چیز کے پیچھے ہے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، رات ہوتی ہے، اور دن اور سورج کا نمایاں ہونا، اس کا کیا تعلق ہے، یہ بھی ایک بہت میریکولس فیکٹ رکھتا ہے۔ قرآن جنہیں چھوٹے آسان لفظوں میں بیان کرتا ہے، بنیادی طور پر وہ اپنے اندر بہت سے گہرے راز رکھتا ہے کائنات کے۔ اسی لیے قسمیں کھا کے کائنات، کیوں یہ قسمیں کھا کے کائنات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں؟ یہ بھی اس لیے کیے گئے ہیں کہ یہ یونیک چیزیں ہیں، انسان کے لیے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے انسان کائنات کو سمجھتا ہے، بنیادی طور پر وہ اپنے رب کو سمجھتا ہے۔ رب کو سمجھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں اور کلام پڑھیں، اس کلام میں جو لکھا ہے اس کی ریسرچ بھی کریں، اس کو فائنڈ آؤٹ بھی کریں کہ کیسی گہرائیاں ہیں میرے رب کی، کیسی میریکولس قدرتیں ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو انسان جو ہے اس کا ایمان کا لیول بڑھتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اپنے رب پر یقین بڑھتا ہے، اور یقین ہی پوری دین کی بنیاد ہے۔ پھر فرمایا اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے۔ اب پھر سورج کے گرد ساری چیزیں، رات بھی کس سے ہے؟ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے۔ اب یہ سورج غروب ہوتا ہے یا رات کا اندھیرا اس کی روشنی کو اوجھل کر دیتا ہے، اور دن کی روشنی اس کو ظاہر کر دیتی ہے۔ دن کی یہ کس طرح اس کی تھیوری ہے، یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے۔ اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور پھر خوبصورت قسم کھائی گئی اس رب العالمین کی، جو کہ پوری کائنات کا مالک ہے، جو ایک ایک کائنات کا ذرہ جو ہے وہ اس کے ماتحت ہے،
اور اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ایک ذرہ ایٹم کے اندر موجود نیوکلس اور نیوکلس کے گرد گھومنے والا پروٹون تک بھی اس کے حکم سے ڈیویٹ نہیں کرتا، اس کی حکم جو ہے اس کے منافی نہیں چلتا. اتنا چھوٹا ذرہ بھی اپنے رب کے ماتحت ہے اور اپنے رب جو ہے اس کے اپنے حکم کے تابع ہے، صرف ہم نہیں ہیں. یہ مقصد ہے اللہ کی قدرتوں کی شہادتیں دینے کا. والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا. اب زمین کو ریلیٹ کیا گیا کہ یہ سب کچھ پروسیس ہو کس پہ رہا ہے؟ زمین پہ. نفس وما سواها، اور نفس انسان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. اب نفس انسانی کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک نفس ڈالا. یہ نفس بھی بہت گہری چیز ہے. یہ نفس صرف انسان کے اندر موجود ہے، باقی مخلوقات میں نہیں ہے. نہ ان کے پاس سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہے، نہ نفس ہے. ان کو اللہ نے مختلف قسم کی قوتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں. سانپ کے اندر ایک مخصوص طاقت ہے، شیر کے اندر ایک مخصوص صلاحیت ہے، وہ صرف وہی صلاحیتیں استعمال کر سکتا ہے اور اسی سے غالب آ سکتا ہے، اسی سے مغلوب ہوتا ہے. جانوروں میں باقی مخلوقات ایون جن بھی ہیں، جب اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر اشرف قرار دے دیا تو اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ یہ ہے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت، انسان کے اندر موجود نفس اور اس نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت. یہی انسان کا عبور ہے، یہی انسان کا ایج ہے ہر مخلوق پہ. نہیں تو طاقتور تو باقی مخلوقات بھی بہت ہیں. جن بہت طاقت رکھتے ہیں، جانور بہت طاقتور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو ان پر ترجیح دی، انسان ہی کو اپنا نائب بنایا. اور نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. ہموار کیا ہے؟ کہ اللہ نے انسان کے اندر تمام قسم کی صلاحیتیں بیلنسڈ بنائیں، سوچنے کی، سمجھنے کی. دل بنایا، قوت خیال، قوت حافظہ، قوت تمیز، قوت فیصلہ، قوت ارادی. کتنی قوتیں پیدا کی، اور پھر یہ ان قوتوں پر کنٹرول کرنا سکھایا. یہ سب کنٹرول جو ہے یہی ایج ہے انسان کا، جو کہ ہمیں سمجھنا ہے، جو کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی بہت ریسرچ کی، ہمیں خود کو جاننا بڑا ضروری ہے. جب آپ نے خدا کے قریب ہونا ہے تو آپ کے لیے سب سے پہلے خود کو جانو، کائنات کو جانو. یہ وہ قوتیں ہیں جن کا اینڈ خدا آپ کو ملے گا، جس کا جو عروج ہے وہاں پہ آپ کو خدا ملے گا. فرمایا سورہ روم میں، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. اور اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں بیان فرمایا، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت کے سوا کسی اور چیز پر پیدا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے جانور کے پیٹ سے پورے کا پورا صحیح و سالم بچہ پیدا ہوتا ہے. کیا تم ان میں کسی کا کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ یعنی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کے اندر سے عجیب و غریب مخلوق پیدا ہو جائے؟ سائنس تو یہ بھی کہہ رہی ہے، میوٹیشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن انسانوں کے اندر سے انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں، کوئی جانور نہیں پیدا ہو رہے. یہ الگ بات ہے کہ سائنس نے یا تحقیق نے فطرت کے اندر دخل اندازی شروع کی ہے اور اس کے نتائج جو ہیں اسے بھگتنے پڑ رہے ہیں. پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری پر الہام کیا. یہی اس سورہ کا بنیادی جو ہے جو کانسیپٹ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے بدی اور اس کی پرہیزگاری اور اس سے متعلقہ اس کا تزکیہ. بدی اور پرہیزگاری سے مراد کہ انسان کے اندر موجود جو شر ہے اور جو اچھائی ہے.
اس کے یہاں پر دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات رکھے ہیں، اور وہ ہر چیز جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے تصورات ودیت کر دیے ہیں کہ اخلاق میں کوئی چیز بھلائی اور کوئی چیز برائی، اچھے اخلاق اعمال اور برے اخلاق و اعمال یکساں نہیں ہیں. یعنی دونوں چیزوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیان فرمایا ہے. پھر فرمایا یقیناً فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا. یعنی ایج کیا ہے؟ تزکیہ کی بنیاد پہ. تزکیہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جب انسان خود پہ غور کرتا ہے، جب اللہ کی بنائی ہوئی قدرت اور اس کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے تو اسے تزکیہ خود بخود اس کے اندر ایک پیشن پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر سے سب جو برائیاں، غرور اور تکبر اور اپنی بڑائی کا بوجھ ہے اس کو اتار کر نیچے پھینک دے، کیونکہ حقیقت کچھ اور ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ صرف یہ ہے اپنی نفی کر دینا، اپنی ہر خواہش جو آپ کو اپنے رب سے دور کرتی ہے، ہر برائی، ہر انا، ہر چیز کو ختم کرنا اور خودی کو حاصل کرنا. خودی کیا ہے؟ خدا پہ یقین، توکل. یہ صرف خودی اور توکل جو ہے نا، یہ انسان کی مضبوطی کا باعث ہے. ادروائز انسان خاک ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے. پھر فرمایا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. یعنی نفس جو ہے، سمود نے اپنی پھر آگے مثال دی گئی ہے سمود کی کہ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. یعنی پھر جو ہے وہ تاریخ سے وضاحت کی گئی ہے کہ ایسا ہوا ہے، حقیقی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم حقیقی ہیں. یہ سمود، یہ قومیں بھی ایسے ہی حقیقی تھیں. یعنی نفس انسانی کو ایک ہموار اور مستفہیم فطرت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا فجور اور اس کا تقوی اس پر الہام کر دیا. یعنی دونوں چیزوں کو الہام کر دیا، اور اس کے بعد کیا نام ہے، وحی کے ذریعے اور ہدایت کے ذریعے انسان کو رستہ دکھایا کہ تقوی کے حصول کا رستہ ہے کیا. نفس کو فجور سے پاک کرنے اور تقوی سے ترقی دینے کا نتیجہ فلاح ہے. اور اسی فلسفی کو سمجھنے کے لیے سمود کی مثال دی گئی کہ سمود جو تھے انہوں نے بھی حضرت صالح کی نبوت کو جھٹلایا. ان کی سرکشی یہ تھی کہ وہ فجور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے. تقوی کی ضد فجور، اور تقوی قبول نہیں کرتے تھے. انہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کا قتل کر دیا، اور اونٹنی کو مارنے کے بعد حضرت صالح سے کہا کہ اب لے آؤ اس عذاب کو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. تو حضرت صالح نے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں آرام کر لو، اس کے بعد وہ عذاب جو ہے وہ آ کر رہے گا. سمود جو تھے وہ بھی اپنی صلاحیتوں، عمارتوں، پتھروں کو تراش کر خوبصورت عمارتیں بنانے کے لیے ماہر تھے. ان کی قابلیت جو ہے وہ بھی بہت مشہور تھی. اور جب اس قوم کا سب سے زیادہ شکی آدمی بپھرا کر اٹھا، یعنی آگے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اونٹنی کو کیسے قتل کیا، اور مگر انہوں نے اس بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک سب کو پیوندے خاک کر دیا. یعنی مفصل مقامات پر، مختلف مقامات پر اس کی مفصل طریقے سے وضاحت کی گئی ہے اسی واقعے کی. اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا خوف نہیں ہے. یعنی اللہ دنیا کے بادشاہوں اور یہاں کی حکومتوں کے فرما رواؤں کی طرح نہیں ہے، اور اسے کسی قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے یا سوچنے میں کوئی عذر نہیں ہے. اس کا اقتدار بالا تر ہے. اس امر کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ سمود کی حامی کوئی ایسی طاقت ہے جو اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے. یعنی اللہ کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے، اور وہ کسی
کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔